السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء میں آپ کا میزبان عادل خان الدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی میں جاری ساری ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معمول کے مطابق ایک دن شہر کے اندر کلولے کے وقت گشت کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک ان سے قومی قطبی تھا اور یہ ایک فرعون کے باورچی خانے کا سرداروں میں سے تھا، اور دوسرا ان میں قوم بنی اسرائیل سے تھا اور نام اس کا سامری تھا۔ دونوں اچھا خاصا جھگڑا ہو رہا تھا۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کی کہ دیکھو، قطبی مجھ پر ظلم کرتا ہے اور میری لکڑیاں ظلم سے چھین لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اس کی لکڑیاں چھوڑ دے۔ قطبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لڑکیاں تمہارے باپ فرعون کے باورچی خانے کے لیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے کہنے سے اسے چھوڑ دے اور دوسری لکڑیاں لے لو، لیکن اس قطبی نے نہ مانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قطبی کے سینے میں ایک گھونسا ایسا مارا کہ وہ زمین پر گر پڑا، اور فوراً اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ كَرَّهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ اور موسیٰ آئے شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہو رہے تھے، وہاں کے لوگ آپس پائے، اس میں دو آدمی لڑتے، ایک ان کے رفیقوں میں سے تھا اور ایک ان میں دشمنوں میں سے تھا۔ پس فریاد کی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس نے جو تھا ان کے رفیقوں میں اس شخص سے جو تھا اس کے دشمنوں میں سے پکارا، اس کو حضرت موسیٰ نے بس تمام کیا، اور اس کو اور وہاں کوئی قطبی برادر اس کا نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو وہاں سے بھگا دیا کہ تو یہاں سے چلا جا، نہیں تو تیرا دشمن قطبی تجھ کو پکڑ لے گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں تضرع و زاری کی اپنے گناہ سے، جو کہ انہوں نے یہ قطبی کو ان کے حکم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کے سبب مار ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پر فرماتے ہیں قال ربی لما ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کہا موسیٰ نے یا رب، برا کیا میں نے اپنی جان کا، سو بخش مجھ کو اے بخشنے والے، اس کو بے شک وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ اس کے بعد سب قطبی آئے اور اس سردار کو قطبی کو مرا دیکھا، پھر اس کی خبر فرعون ملعون کو پہنچی۔ فرعون بولا جاؤ اور اس کے قاتل کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ تمام قطبیوں نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا قاتل نہ ملا۔ پھر اس مرے ہوئے قطبی کو لے جا کر دفن کیا، مگرچہ فرعون کا فربہ بے شک تھا، مگر عدل و انصاف ظالم و مظلوم کا کیا کرتا تھا، لیکن اس کا قاتل نہ پا کر خاموش رہا۔ اور پھر دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبح اٹھ کر شہر میں جا کر دیکھا کہ قطبی دوسرا اس سامری کو اوپر سے مار رہا ہے۔ مصادق اس آیت مذکورہ کے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ تُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ أَلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن نَّكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ پھر صبح کو اٹھا موسیٰ شہر میں ڈرتا ہوا گیا تاکہ خبر لے، پھر وہی جس نے کل مدد مانگی تھی وہی موسیٰ سے فریاد کرتا ہے۔ اس کو کہا حضرت موسیٰ نے مقرر تو گمراہ ہے سری، یعنی تو ہر روز ظالموں سے الجھتا ہے اور پھر مجھ کو لڑواتا ہے، پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا۔ اور ان دونوں کا بول اٹھے اے موسیٰ علیہ السلام، کیا چاہتا ہے تو؟ کون خون کرے میرا جیسا کہ خون کر چکا ہے؟ تو کل ایک آدمی کا کل کیا تو یہی چاہا ہے کہ زبردستی کرتا پھروں ملک میں، تو نہیں چاہتا کہ ہوئے تو صلاح پسند ملاب کرنے والا۔ بس موسیٰ نے ظالم قطبی کو مارنا چاہا، سامری مظلوم تھا، اس نے جانا کہ صرف زبان سے مجھ پر غصہ نہیں کیا، ہاتھ بھی چلا دیں گے۔ وہ کل کا خون چھپا ہوا تھا کہ کسی نے کیا کیا، آج اس کی زبان سے مشہور ہو گیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہو جیسے کہ کل ایک کو مار ڈالا تھا؟ تم جبار ہو اس ملک میں۔ بس دوسرا قطبی سامری سے یہ بات سن کر دوڑا فرعون کے پاس کہ کل کی بھی اس بات اس سے جا کر کہہ دے کہ کل موسیٰ ہی نے خون کیا ہے اس قطبی کا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کو گئے کہ نہ جانے فرعون مجھ کو کیا کہے گا، وہ ظالم بھی ہے اور عادل بھی ہے کہ اپنے بیٹے کی بھی رعایت نہیں کرتا، اس سے بھی قصاص لیتا ہے۔ اپنی والدہ محترمہ صاحبہ سے یہ پوشیدہ باتیں کہہ رہے تھے، اسی وقت ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ موسیٰ تم کو فرعون کو مار ڈالنے کی
فکر میں ہے، اسی تدبیر کا قصاص تم سے لے گا۔ تم اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ تب تم بچ سکو گے، ورنہ پھر مشکل ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں نے تم کو یہ خبر سنا دی ہے، اور خبر دینے والا بھی فرعون کا چچیرا بھائی مومن مسلمان مال والا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پر فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ وَلِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: ایک شخص شہر کے دوسرے سرے سے دوڑتا ہوا آیا کہ اے موسیٰ، دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ کو مار ڈالیں، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا اور میں تیرا بھلا چاہتا ہوں۔ پھر چلے گئے۔ موسیٰ وہاں سے اپنی والدہ کو چھوڑ کر ڈرتے ہوئے اور خبر لیتے ہوئے کہا اے پروردگار، نجات دے مجھ کو قوم ظالموں سے۔ پس حضرت موسیٰ مصر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ مدین شہر مصر سے تقریباً 10 کوس پر واقع ہے، اور بعض راوی نے کہا کہ وہ 7 دن کی راہ ہے۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مدین کو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پر فرماتے ہیں وَلَمَّا تَوَجَّهَ لِقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتْ لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يَصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اور جب متوجہ ہوا موسیٰ طرف مدین کی، کہا نزدیک ہے پروردگار میرا کہ یہ کہ دکھاوے مجھ کو راہ سیدھی، یعنی حضرت موسیٰ مدین کی راہ سے کما آگاہ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ پر لے گیا۔ جب پہنچے مدین کے پانی پر تو دیکھا کہ ہے ایک جماعت لوگوں کی کہ پانی پلاتے ہیں اپنے مویشی کو، اور اس کے سوا اس پانی کے قریب پائیں 2 عورتیں جو رکی کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ ہم نے اپنے مویشی کو پانی اس وقت نہیں پلا سکتے جب تک تم تمام چرواہے اپنے مویشی کو نہ پلائیں، پھر وہ چلے جائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے۔ یعنی وہ شرم و حیا کے کنارے پر کھڑی تھیں، اپنی بکریاں لے کر۔ اتنے میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ بھاری ڈول سے پانی اٹھا کر بکریوں کو پلا دیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ اس میدان میں جا پہنچے تو دیکھا کہ 2 عورتیں چند بکریاں دبلی لے کر کنویں کے کنارے پر کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بولے ہم بکریوں کو پانی پلاویں گے، لیکن یہ پتھر جو کنویں پر رکھا ہے یہ بہت وزنی ہے، یعنی ہماری طاقت سے باہر ہے کہ ہم اس کو ہٹا سکیں، اور ہمارا باپ بھی نہایت ضعیف ہے۔ ان میں بھی قوت نہ رہی کہ وہ یہاں آ کر پانی پلائیں، اس لیے ہم لوگ یہاں کھڑے ہیں کہ چرواہے آئیں گے تو اپنے مویشی کو پانی پلانے کے واسطے پتھر کو ہٹائیں گے، پھر ہم بھی اپنے مویشی کو یعنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات سنی تو تواضع ہمدردی کے انہوں نے اس پتھر کو کنویں سے ہٹا دیا، پھر اس کنویں سے پانی بھر کے بکریوں کو پلا دیا۔ اس کے بعد وہ چونکہ تھکے ماندے بھوکے پیاسے تھے، ایک درخت سایہ دار کے نیچے جا بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا الہی مجھ کو کچھ کھانے کو دے، اور میں اس وقت شدید بھوک میں مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پر فرماتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ عَلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ بس پلا دیا اس نے ان جانوروں کو پانی، پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف، بولا اے رب تو نے جو اتاری ہے میری طرف اچھی چیز سے میں اس کا محتاج ہوں۔ بس دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر بولیں آج ایک نوجوان اجنبی نے آ کر کنویں کے منہ سے پر سے اس پتھر کو اٹھا دیا، اور پھر ہماری بکریوں کو لا کر پانی پلا دیا، اور ایک درخت سایہ دار کے نیچے جا بیٹھا۔ جب تعریف قوت کی انہوں نے اپنے باپ سے بیان کی تو حضرت شعیب علیہ السلام یہ سن کر بولے کہ اے میری بیٹی جلدی جا کر اس کو لے آؤ تاکہ میں اس پانی بھرنے کی اجرت دے دوں اور صحیح معنی میں حق ادا کر دوں۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لانے کے واسطے گئیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ پس آئی ان کے پاس ایک ان دونوں میں سے چلتی ہوئی شرم سے کہا تحقیق میرا باپ تم کو بلاتا ہے تاکہ دیوے تجھ کو مزدوری کہ تو نے پانی پلا دے واسطے ہمارے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ 7 دن کے بھوکے پیاسے تھے وہاں سے اٹھ کر اس لڑکی صفورہ کے ساتھ چلے۔ صفورہ آگے چلتی رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلتے رہے۔ تھوڑی دور جا کر حضرت موسیٰ نے صفورہ سے کہا اے صاحبزادی میں آگے چلوں گا۔ کہنے لگے تم میرے گھر کی راہ نہیں جانتے اس لیے تم سے آگے چلتی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں راہ بھولوں گا تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم مجھ سے پیچھے سے اشارہ کر کے راستہ بتا دینا۔ یہ بات سن کر صفورہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ شخص بڑی ہی نیک مرد پارسا ہے، چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور صفورہ ان کے پیچھے چلیں۔
اور آپ بتاتی جاتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ دونوں نے جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کو السلام علیکم کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے السلام کو جواب دیا، نہایت خندہ پیشانی سے دیا، اور پھر ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان سے حال و احوال پوچھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دریافت کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا احوال مصر کا بیان کیا اور فرعون اور قطبی وغیرہ کا بھی درمیان گفتگو بیان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تم کچھ بھی اندیشہ مت کرو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پس آئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور بیان کیا، پاس اس کے قصہ کہا مت ڈرو، تو نجات پائی ظالموں سے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو حضرت موسیٰ کو اپنے ہمراہ لے کر آئی تھی وہ اپنے باپ سے بولی، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں قال احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ بولی ان دونوں میں سے اے میرے باپ اس کو نوکر رکھ لو، اور البتہ یہ بہت بہتر نوکر ہے اگر رکھنا ہی ہے، کیونکہ یہ مرد زور آور بھی ہے اور اپن امانت دار بھی ہے۔ یہ سن کر شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹی بھلا تم نے ان کو زور تو دیکھا کنویں میں سے پانی بھرنے میں، اور امانت دار تم نے اس کو کیوں کر جانا؟ وہ بولی کہ ہم نے ان کو امانت دار راستے میں چال اور گفتگو سے معلوم کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس چیز کو تسلیم کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، انی اريد ان کی حق احدی بنتی ہاتین الی ان تاجرنی ثمانیہ حجاج فإن اتممت عشرا فمن عندک وما اريد ان اشوک الیک ستجدانی ان شاء اللہ من الحین۔ کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے مجھے موسیٰ علیہ السلام سے، میں چاہتا ہوں کہ تم کو بیعت دوں ایک بیٹی سے، ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس تک، پھر اگر پورا کرے 10 برس تو تیری طرف سے ہوگا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بلا وجہ تجھے پر تکلیف ڈالوں، اور تو انشاءاللہ آگے مجھ کو پاوے گا نیک بختوں سے۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے، یہ ہو چکا عہد میرے اور تمہارے درمیان، جون سی بھی مدت ان دونوں میں سے پوری کروں تو وہ زیادتی نہ ہوگی مجھ پر، اور ہمارے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ اس کو جواب جو آپ کہتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ 8 برس میں مجھے اختیار ہے، چاہوں 8 برس نوکری کروں یا پھر 10 برس، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے قول سے پھر جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آمین مومن آدمی کا نہیں کہ وہ اپنے قول سے پھر جائے۔ غرض یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 برس کے قرار سے اپنی بیٹی کے مہر کے عوض ان کی بکریاں چرانے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لکھوا کر اپنی بیٹی کو ان سے بیاہ دیا تاکہ دونوں پر نکاح درست ہو۔ پھر مصادق حدیث شریف کے کہ اوتوا لا جیرن اجرہ قبل ان یحفرک، یعنی مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اب اسی سے لازم آتا ہے کہ اجرت نوکر کی جلدی ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر 1000 قطرے مزدور کی پیشانی سے نکل آئیں اور خشک ہوں تو بھی اس کو کوئی غور نہیں کرتا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا، اور ایک عصا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے لا کر آدم علیہ السلام کو دیا تھا، وہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کو ورثے نبوت میں پہنچا تھا، اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ عصا لائق پیغمبر مرسل ہے، لہذا یہ عصا حضرت موسیٰ کو دے دینا چاہیے۔ تب یہ سنتے ہی وہ عصا لے کر جا کر حضرت موسیٰ کے پاس رکھ دیا، اور پھر کہا کہ اے موسیٰ اگر تم اس عصا کو زمین سے اٹھا سکو گے تو پھر تم کو دوں گا۔ یہ سنتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اس عصا کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور زمین سے اٹھا لیا۔ یہ کرامت دیکھ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ شاید تم کو اللہ تعالیٰ پیغمبر مرسل کرے گا، اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو اس فلانے میدان میں ہرگز بکریاں چرانے مت جانا، کیونکہ اس میدان میں اژدھے بہت ہیں۔ یعنی حضرت شعیب نے اس سختی سے منع فرمایا تھا کہ اس اژدھے والے میدان میں بکری مت چرانا۔ اس نصیحت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر وقت محفوظ رکھا اور چند چاہا کہ بکریاں کو سانپوں کی جگہ سے روکیں۔ وہ بکریاں کو نہ روک سکے، بکریاں اس میدان میں جا کر چنے لگیں۔ ناچار ہو کر وہاں سے ایک سرشتہ پر جا بیٹھے اور اس عصا کو اپنے پہلو میں رکھ بولے، ایسا خبردار اگر اژدھا آئے تو اس کو مار ڈالنا تاکہ وہ بکریاں کھانے نہ پائے، یعنی بکریوں پر نگہبان رہنا۔ یہ کہہ کر سو گئے اور خوب اچھی طرح نیند آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اژدھا اپنی جگہ سے نکل کر بکریوں کو کھانے آیا، پس عصا نے مثال ایک بڑے اژدھے کے بن کر اس آنے والے اژدھے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اژدھا اس میدان میں مردہ پڑا ہے اور بکریاں چر رہی تھیں، خوش ہو کر اپنی بکریوں کو لے کر گھر چلے آئے۔ یہ بات گھر آ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہی کہ جی حضرت، وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس میدان میں مت جانا کیونکہ وہاں پر اژدھا ہے، وہ بکریاں کھا لے گا، وہ اژدھا اللہ کے فضل و کرم سے مارا گیا۔
بس اس چیز سے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور بھی یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرسل پیغمبر ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 برس حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ پھر 5واں سال شروع ہوا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے اقبال سے اگر اس سال ہماری بکریاں نر جی گئیں تو وہ سب کو تم کو دے ڈالے گا۔ بس اللہ کی مرضی وہی کہ تمام بکری نے نر ہی جنے تو سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ پھر جب 6واں سال شروع ہوا تو پھر فرمایا کہ اگر اس سال ہماری بکریاں مادہ جنیں گی تو وہ بھی تم کو دے دوں گا۔ فضل اللہ سے سب بکریوں نے مادہ ہی جنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئیں۔ پھر 7واں سال شروع ہوا تو وہ کہا کہ اگر اس سال ہماری بکریاں سیاہ بچہ جنیں گی تو وہ بھی تم کو دے دوں گا۔ آخر وہی ہوا، تمام بکریوں نے سیاہ بچہ جنا، وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر دیا گیا۔ پھر 8واں سال شروع ہوا تو پھر فرمایا کہ اس سال ہماری بکریاں ابلک بچے جنیں گی تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہبا کر دوں گا۔ مرض الہی سے تمام بکریوں نے وہی ابلک بچہ جنا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہبا کر دیا گیا۔ پھر تو ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکریاں حضرت شعیب کی بکریوں سے 2 گنی ہو گئیں۔ بس 10 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالعوض مہر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرایا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ بکریاں اور لونڈی باندی مال و متاع اور میری بیٹی صفورہ کو میں نے تمہارے ملک میں دے دیا، تم جہاں چاہو وہاں لے جاؤ اور ان سب کو بھی اپنے ہمراہ لے جاؤ، میں اس وقت کچھ بھی رکاوٹ نہ کروں گا۔ اللہ سب کو خیریت سے رکھے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبانہ دیکھنے کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔